یہ صحابہ علمی لحاظ سے. اب آتے ہیں صحابہ عملی لحاظ سے. وقت وفات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ اپنا جانشین کوئی تعین نہ کریں؟ قرآن متفرق، حدیث غیر مدون. اچھا، لوگ اب اکثر لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ پرانے مسلمان ہوئے ہیں ان میں بھی بہت سارے منافق ہیں، بہت سارے جاہل ہیں، جیسے ابھی مثال ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. اچھا، ان کی جو عملی حالت کیا ہے؟ جماعت عمریہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اوہ صحابہ کون تھے، وہ یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی غلام تھے، جان نثار لوگ تھے. آہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو یہ بھائی جو بھی حکم دے وہ بجا لائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنے عزت کرتے تھے. دیکھیں عزیزو، یہ باتیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. صحابہ ہم انکار نہیں کرتے کہ صحابہ میں ایسے مخلص لوگ تھے، لیکن یہ کہنا کہ سب صحابہ اس طرح تھے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، سورہ برات کے آپ آیات دیکھیں گے، اتنے کتنے آیات ہیں، 10 آیات ہیں جو صحابہ ہی کے مذمت میں کہ تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے. الا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات بہت لمبی ہے. صحابہ کی میں حالت بتاؤں. کتاب سقیم بخاری، چاپ دار احیاء التراث، چاپ کہاں ہے؟ چاپ دار الفکر، دار الفکر للطباعت والنشر والتوزیع بیروت. یہاں پہ کتاب الفتن، صفحہ نمبر 1773، حدیث نمبر 7049. روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انا فرتکم علی الحوض، فرتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر پہنچاؤں گا قیامت کے دن. فرت بولتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں سے پہلے پہنچتا ہے. انا فرتکم، میں آپ سب سے پہلے پہنچوں گا. کہاں پہ؟ حوض پہ. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ. مخاطب کون ہے عزیزو؟ مجلس میں اس وقت کون بیٹھے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین بیٹھے تھے، تابعین بیٹھے تھے. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتا ہے، اس جملے کے مقصود کیا ہے عزیزو؟ مجلس میں کون بیٹھے ہیں؟ مخاطب کون ہے؟ اگر وہ مراد نہیں ہے تو کون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آنے والے نسلوں کے لیے ہو، خطاب ان سے ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصریح بھی نہ کرے کہ یہ آنے والوں کی بات ہے، تمہاری بات نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہ وہی، اگر میں آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجلس والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، مثلا کسی مسجد میں، کسی گھر میں، 10 لوگ آپ کے دوست احباب ہیں اسی میٹنگ میں، کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. آپ نے یہ کہا تو اس سے مراد کون ہے؟ میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. تو وہی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ میں جو لوگ اسی مراد ہے. اگر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری مراد یہ ہے کہ آنے والے نسلوں کو، یہ سب آپ کے عقل پہ ہنسیں گے، کہیں گے کیا بکواس ہے. یہ کسی زبان میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص سے مخاطب ہوں، کسی گروہ سے مخاطب ہوں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے مراد میرے کو آنے والے نسل ہیں. انا فرتکم، میں آپ سب سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، آپ میں سے بعض لوگ میرے نزدیک پہنچائے جائیں گے. آپ ہی میں سے کچھ حضرات میرے نزدیک پہنچائے جائیں گے. حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ، کہ جب میں کوشش کرتا ہوں، جب میں قریب جاتا ہوں کہ میں ان کا ہاتھ تھام لوں تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں. میں جب جھک جاتا ہوں تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں. اختلجوا دونی، وہ میرے سے دور کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ میرے نزدیک لائے جاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جھک جاؤں، ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں، پھر وہ میرے سے دور ہو جاتے ہیں، دور کیے جاتے ہیں. فاقول ای رب اصحابی، ان سے کہتا ہوں یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، سبحان اللہ یہ میرے صحابہ ہیں. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، خطاب آ جاتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ خطاب اس طرح جو کیا جاتا ہے یعنی تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے. مثلا میں کیا آپ سے کہتا ہوں کہ کیا بات ہے جناب، آپ کو کیا معلوم کہ وہ مسجد کتنا بڑا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ مسجد بہت بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم، یعنی ان کا فتنہ اتنا عظیم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں لائی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض میں جاؤں گا، میں آپ سب سے پہلے حوض میں پہنچ جاؤں گا. جو بھی شخص حوض میں آ جائے اور حوض میں سے پی لے تو اس کے بعد کبھی وہ اس کو پیاس نہیں لگے گا.
لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ، اقوام، ایسے گروہ گروہ لوگ لائے جائیں گے وہاں پر، گروہ گروہ لوگ لائے جائیں گے میرے حوض پر، اعرفہم، میں ان کو جانتا ہوں، وَيَعْرِفُونِ، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ثم يحال بینی وبینہم، پھر ان کو وہاں سے دور کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں آپ کو یہاں پہ اس مقدس مقام پہ حوض کوثر پہ بیٹھنے کی اجازت، یا اٹھ جائے، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور روایت اس طرح بہت۔ تو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں، صحابہ سے دنیا سے جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ جا رہے ہیں، قرآن غیر مدون، حدیث غیر مدون، ہاں، صحابہ کی کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اتنی علمی صلاحیت نہیں کہ سب علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں وہ اگلے والے نسلوں تک پہنچایا جائیں، یہ کوئی ہے ہی نہیں صحابہ میں۔ وہ سب سے عالم ان کے نزدیک عمر ہے، حالت بتا دیا میں نے ان کی، آپ کو نماز بھی نہیں آتا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ عملی لحاظ سے دیکھے جائیں صحابہ کی حالت کو، ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خبر دیا ہے کہ یہ میرے بعد دین میں کیا کریں گے، بدعت لائیں گے، فتنے اتنے کے عظیم ہوں گے کہ یہ جہنمی ہو جائیں گے، یہ حوض کوثر پہ میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ صحابہ پہ پھر کیسے اطمینان، کیسے اطمینان؟ اچھا، مزید صحابہ کے متعلق بتائیں، مختصر میرے عزیزوں، مختصر، یہ کتاب ہے سقیم بخاری، چاپ دار احیاء التراث، یہاں پہ صفحہ 1259 میں، 1259 حدیث رقم 7129، عائشہ روایت کرتی ہے، قالت، عائشہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یستعیذ فی صلاتہ من فتنة الدجال، اللہ 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 اللہ، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دجال کا فتنہ بہت عظیم ہے، اس کو اب اس کے متعلق میں مزید نہیں کہتا۔ یہ روایت دیکھیے عزیزو، کتاب مسند احمد بن حنبل، الجزء 38، جلد نمبر 38، مؤسسۃ الرسالہ، سال 1431 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 334، حاشیہ رقم 3، حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 3 میں کیا کہا؟ اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم، اچھا، نہایت صحیح حدیث ان کے نزدیک۔ اچھا، ان حذیفہ، حذیفہ نے فرمایا، قال ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا ذکر ہوا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں، دجال ملعون کا ذکر ہوا تو فرمایا، لأنا، بے شک میں، لأنا، بے شک میں، لفتنة بعضکم، لفتنة بعضکم اخوف عندی من فتنة الدجال، اخوف عندی من فتنة الدجال، بے شک کہ اس طرح ہے کہ آپ میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ بھیانک ہے، زیادہ خوفناک ہے، میں ان کے فتنے سے زیادہ مجھے خوف ہے دجال کے فتنے سے۔ آپ لوگوں میں سے، آپ کہیے کہ آگے والے نسلوں کو کہا، یہ بیوقوفی بات ہے کہ آگے والے نسلوں کے مطابق مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، صحبت میں جو، انہی سے خطاب ہے کہ آپ میں سے لوگ ایسے فتنے کریں گے، اللہ اللہ اللہ، کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے اعظم ہے، اکبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے عزیزو آپ بتائیے، قرآن غیر مدون، سنت غیر مدون، صحابہ کی کیا حالت ہے؟ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی کوئی علم، بعض عالم ہوں گے صحابہ میں، لیکن اس طرح کے ان کے علم پہ اعتبار کیا جاتا ہے، اور وہ سب علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، سب احکام الدین جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ علم سب کہاں گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد وہ دنیا سے ختم، دنیا سے ختم، آنے والے نسلیں کیا کریں گے؟ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ایسے ماحول میں، خوب یاد رکھیے، اتنا علم دیا کہ ان سے کوئی بھی سوال کیا کریں وہ جواب دیتا ہے، ان کے جواب میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی ظن نہیں ہوتا، وہ یقینی جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے جو دین ہوتا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، معاشرہ کیا، مدینے کا اس وقت کا کیا تھا، کیا آبادی تھی، پاپولیشن تھا، 4-5 ہزار، عرب کا کیا تھا، 1-2 لاکھ لوگ تھے، ان کے لیے اتنا بڑا معلم بھیجا، اور قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب اس علم سے محروم۔ ہمارے پاس کیا احادیث ہیں جو غیر مطمئن، جو صحیح حدیث ہے وہ بھی قطعی الصدور نہیں ہے، اور وہ بھی کم ہے، باقی علماء کا جھگڑا ہے کہ یہ حدیث، یہ کچھ احادیث ہیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اور کچھ احادیث جو مسائل پہ حدیث نہیں وہ اپنی جیب سے حکم بناتے ہیں، کہتے ہیں اجتہاد ہے،
وہ اپنے دل سے حکم بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ اجتہاد ہے، وہ اجتہاد کے متعلق آئیں گے. تو ایسے رسول اس ماحول میں کیوں نہیں بھیجا یا اللہ کہ ان کے ہر بات ریکارڈ ہو جاتی کم از کم. ہاں ان کا سب خطبے ریکارڈ ہو جاتے ہیں، آنے والے نسلوں تک وہ کوئی شک نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. اس معاشرے میں بھیجا. اب صحابہ کا کیا حالت ہے عزیزو؟ صحابہ کا کیا حالت ہے؟ علم کے لحاظ سے ہم نے دکھایا آپ کو کہ علم کوئی نہیں. عمل کے لحاظ سے بھی صحابہ ایسے نہیں کہ قابل اطمینان ہو. جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنے میں یہ دجال سے بھی زیادہ فتنے کڑے کر دیں گے، اور کڑے کر دیے انہوں نے. ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت دجال کے فتنے سے، ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے. اور بتایا بھی کہ ان میں سے بہت سارے اقوام ہوں گے، گروہ ہوں گے، جن میں صحابہ میں سے جہنم جائیں گے. تو صحابہ بھی اتقابی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب کیا بتائیں گے آپ کو عزیزو؟ اب بتائیں گے آپ کو آگے والے حلقات میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بعد تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اور یہ بھی بتایا کہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. اور یہ بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد بہت سارے خلیفے ایسے آئیں گے، امام ایسے آئیں گے جو شیطان ان سے بہتر ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے کہ ان کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہوگا. یہ بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کے باوجود یہ سب جانتے ہوئے یا اللہ تجھے معلوم ہے، تو آپ کے حبیب کو معلوم ہے، تو امامت کے مسئلے پر، خلافت کے مسئلے پر، اور یہ سب علم و ہدایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے یہ کیوں تعین نہیں کیا؟ کیوں یہ طریقہ کار نہیں بتایا؟ یہ انشاءاللہ ابھی کیونکہ میں 1.5 گھنٹے بات کر چکا ہوں، میں اس کو مزید استمرار نہیں دیتا. انشاءاللہ یہ اگلے حلقات پہ آپ سے بات ہوگی. ابھی جو ہے میں آپ کے کال لینے کی کوشش کروں گا میرے عزیزوں. کال لینے کی کوشش کرتا ہوں. جو شخص کال کرنا چاہتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں، ہم اگر وقت دیں کہ جماعت مخالفین والے کال کر دیں یہ بہتر ہے. جماعت مخالفین والے کال کر دیں پہلے واٹس ایپ کا نمبر آپ کی خدمت میں ہے. جو کال کرنا چاہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.